الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ آج رمضان المبارک کے مہینے کا 20واں روزہ، گویا مغفرت کے عشرے کا آخری دن، اور حدیث شریف میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے موافق اور ارشاد کے مطابق اس سے بڑا محروم اس دنیا میں کوئی نہیں جس کی رمضان المبارک کے مہینے میں مغفرت نہ ہو۔ اللہ سے دل سے دعا کر لو اللہ ہم سب کی مغفرت فرمائے اور ہم سب کے ساتھ کرم کا، رحم کا، عافیت کا معاملہ فرمائے۔ آج جمعہ کا مبارک دن بھی ہے اور ہم سب جانتے ہیں کہ ہمارے آقا تاجدار مدینہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات ہم پر بہت زیادہ ہیں۔ اللہ کے احسانات کے بعد اگر ہم پر سب سے زیادہ کسی کے احسانات ہیں تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے احسانات ہیں۔ اور ایک حدیث میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سچی زبان مبارک سے یہ بات بیان فرمائی ہے، قیامت کے میدان میں جس وقت کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، آج دنیا میں کوئی کسی کے کام نہیں آتا تو بولو قیامت میں کون کام آ سکتا ہے، لیکن قیامت کے میدان میں سب سے زیادہ مجھ سے قریب وہ شخص ہوگا جو دنیا میں مجھ پر زیادہ سے زیادہ درود شریف پڑھنے والا ہوگا۔ اب علماء نے زیادہ سے زیادہ درود شریف کی تعداد 3000 مرتبہ بیان فرمائی ہے۔ اگر کوئی آدمی دین کا 3000 مرتبہ درود شریف پڑھ لے تو سمجھ لینا چاہیے کہ وہ زیادہ سے زیادہ درود شریف پڑھنے والا ہے، اور 3000 مرتبہ پڑھنا بھی بولو کوئی مشکل نہیں ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، یا اللہم صلی علی محمد، اللہم صلی علی محمد، 3000 کی تعداد دن میں رمضان المبارک کے مہینے میں آرام سے پوری ہو سکتی ہے، لیکن ہم تو آئی ایم ویری بزی، ہم تو بہت مشغول ہیں، کہاں سے 3000 کی تعداد پوری کریں؟ تو کم سے کم 313 مرتبہ درود شریف پڑھ لے۔ چونکہ مجھے سفر کرنا ہے اس لیے مختصر آپ کو یہ انعامات بیان کرتا ہوں آپ کے سامنے، جس کی برکت سے ہمارے دلوں میں شوق پیدا ہو جائے، درود شریف کی رغبت ہمارے دلوں میں پیدا ہو جائے۔ 313 مرتبہ درود شریف پڑھنے پر سب سے پہلا انعام اللہ پاک بہت جلد مکۃ المکرمہ اور مدینہ المنورہ کے سفر کے اسباب پیدا فرما دیں گے۔ جب بھی حج کے لیے قافلے روانہ ہوتے ہیں، عمرہ کے لیے قافلے روانہ ہوتے ہیں، تو ہمارا دل بھی بولو مچلتا ہے کہ نہیں مچلتا کہ اللہ نے ہمیں پیسہ دیا ہوتا تو ہم بھی عمرہ کرتے، ہمیں پیسہ دیا ہوتا تو ہم بھی حج کرتے۔ بولو حج اور عمرہ کی طاقت دینے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ اور آپ جائزہ لے لو، بہت سے مالدار ایسے ہیں جنہوں نے پوری دنیا کا سفر کیا ہے، اللہ نے انہیں بہت پیسہ دیا تھا لیکن ایک بھی مرتبہ بولو مکہ مدینہ جانا نصیب نہیں ہوا، اور بہت سے غریب ایسے ہیں جو مزدوری کرتے تھے، کماتے تھے اور کچھ اپنا جمع کرتے تھے، اور اللہ نے انہیں کئی مرتبہ مکے کا سفر کروایا ہے، کئی مرتبہ مدینے کا سفر کروایا ہے۔ تو مکے اور مدینے کا سفر بولو پیسوں کے زور پر نہیں ہوتا، وہ تو اللہ رب العالمین کی طرف سے قسمت چمکتی ہے جب جا کے مکے اور مدینے کی حاضری نصیب ہوتی ہے۔ اور دوسرا بڑا انعام جب ہم حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کو پڑھتے ہیں، مبارک زندگی کو سنتے ہیں، تو دل میں یہ طلب ہوتی ہے کہ میرے محبوب کا چہرہ کیسا ہوگا، میرے محبوب کی آنکھیں کیسی ہوگی، میرے محبوب کے ہاتھ مبارک کیسے ہوں گے، میرے محبوب کے پاؤں مبارک کیسے ہوں گے، میرے محبوب کیسے دکھتے ہوں گے۔ علماء نے لکھا ہے کہ 313 مرتبہ درود شریف پڑھیں گے، اللہ پاک بہت جلد خواب میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت بھی نصیب فرما دے گا۔ اور تیسرا بڑا انعام، آج بولو بیماریوں نے ہمیں گھیر لیا ہے، طرح طرح کی بیماریاں جنم لے رہی ہیں، اور حدیث شریف میں لکھا ہے کہ کوئی بیماری ایسی نہیں ہے جس کا علاج بولو اللہ پاک نے پیدا نہ کیا۔ اور خاص طور پر لوگ، ہم نے ابھی یہ رمضان المبارک کے مہینے میں کئی لوگوں کی یہ خبریں سنی کہ جوانی میں ان کی موت ہو گئی، اور جوانی میں موت ہو گئی تو اس کا ریزن کیا تھا؟ تو سنایا گیا کینسر کی بیماری تھی، یعنی کینسر کی بیماری بولو عام ہوتی چلی جا رہی ہے۔ اب بہت سے لوگ کہتے ہیں گٹکا کھانے سے کینسر ہوتا ہے، ہاں 100% ہوتا ہوگا، چونکہ وہ بیچارے لکھ کر بھی دیتے ہیں، لیکن ضروری نہیں ہے۔ کئی لوگ ایسے بھی دیکھے جنہوں نے کبھی زندگی میں گٹکے کو بولو ہاتھ لگایا نہیں تھا، کبھی گٹکے کی شکل بھی نہیں دیکھی تھی، لیکن کینسر میں مبتلا ہو کر دنیا سے چلے گئے ہیں۔ تو 313 مرتبہ درود شریف پڑھنے پر اللہ پاک ایسی بڑی بڑی بیماریوں سے محفوظ رکھیں گے جن بیماریوں سے آدمی موت کے حوالے ہو جاتا ہے، قبر کے حوالے ہو جاتا ہے۔ جیسے ہارٹ اٹیک جب آتا ہے تو اس وقت عام لوگوں کے بچنے کے بولو چانسز کم ہوتے ہیں، اسی طریقے سے
جادو کی تکلیف آدمی کتنا بھی علاج کروا لے لیکن موت کے وقت وہ جادو کی تکلیف ظاہر ہوتی ہے۔ علماء جانتے بخاری شریف میں حدیث موجود ہے، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو زہر دیا گیا تھا۔ بولو زہر دیا گیا تھا کہ نہیں دیا گیا تھا؟ آپ کی زندگی میں آپ کو زہر دیا گیا اور حضور پر جادو کیا گیا، اور جادو کا اثر کیا تھا؟ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی کام کر لیا ہوتا تو یوں محسوس ہوتا تھا کہ یہ کام میں نے نہیں کیا ہے، اور کوئی کام نہ کیا ہوتا تو یوں محسوس ہوتا تھا کہ یہ کام میں نے کر لیا ہے۔ چونکہ دین کے کام پر کوئی حرج نہیں واقع نہیں ہوا، لیکن بھولنے کی تکلیف ہو گئی تھی۔ علماء نے لکھا ہے کہ جادو کی سب سے بڑی کوئی قسم ہے، عاملین جو بڑے نیک اللہ کے بندے ہیں تو بھولنے کی بیماری یہ بھی جادو کی وجہ سے ہوتی ہے۔ تو 313 مرتبہ درود شریف پڑھنے پر اللہ پاک جادو کی تکلیف سے محفوظ رکھے گا، اور جادو بھی یہ جان لیوا بیماریوں میں شمار ہوتی ہے۔ اس کا علاج ہوا تو ہوا، نہیں ہوا تو بولو اس کو قبر کے حوالے ہونا ہی پڑتا ہے۔ اور چوتھا بڑا انعام بیان فرمایا، 313 مرتبہ درود شریف پڑھنے پر اللہ پاک حلال پاکیزہ روزی کے دروازے کھول دے گا، یعنی محنت کم اور اللہ پاک نفع بہت زیادہ عطا فرمائے گا۔ اور پانچواں بڑا انعام، اللہ رب العالمین اسے دنیا میں بھی عزت نصیب فرمائے گا اور آخرت میں بھی بولو عزت نصیب فرمائے گا۔ تو اس سے بڑا انعام کیا چاہیے؟ بولو دنیا میں عزت مل جائے، آخرت میں عزت مل جائے۔ آج ہر انسان عزت کے لیے مارا مارا پھرتا ہے، ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ لوگ مجھے عزت کی نگاہوں سے دیکھے، بولو کوئی مجھے ذلیل نہ سمجھے۔ تو ہم 313 مرتبہ درود شریف پڑھیں گے، اللہ پاک ہمیں دنیا میں بھی عزت نصیب فرمائے گا، آخرت میں بھی عزت نصیب فرمائے گا۔ تو پڑھیں گے انشاءاللہ۔ ایک چھوٹا سا درود شریف، آج جمعہ کا مبارک دن ہے، ہم عصر کی نماز پڑھتے ہیں، بولو پڑھتے کہ نہیں پڑھتے؟ روزانہ پڑھتے ہیں عصر کی نماز۔ عصر کی نماز کے بعد اپنی جگہ پر بیٹھے رہنا ہے، کسی سے بات چیت نہیں کرنی، کھڑے نہیں ہونا، اور کھڑے ہونے سے پہلے کسی سے بات چیت کرنے سے پہلے ایک چھوٹا سا درود شریف ہے، اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ میرے خیال سے جو لوگ پابندی کے ساتھ پڑھتے ہیں ان سے پوچھو کہ 6 منٹ یا 7 منٹ، اس سے زیادہ بولو وقت نہیں لگتا ہے۔ اللہ پڑھو ایک مرتبہ درود شریف، اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما، اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ صرف 80 مرتبہ پڑھ لے۔ حدیث شریف میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے 80 سال کے گناہ معاف ہو جائیں گے، اور اس کے نامہ اعمال میں 80 سال کی عبادت کا ثواب لکھ دیا جائے گا۔ اب کہیں گے مولانا ہم تو 5-6 منٹ کہاں سے نکالے، ہم تو بہت مشغول ہیں، آئی ایم ویری بیزی، افطار کا سامان خریدنا ہے، افطاری کی تیاری کرنی ہے، اور آپ نے 5-6 منٹ کی بات کر دی۔ 5-6 منٹ تو ہمارے لیے بہت بڑی چیز ہے۔ تو میرے پیاروں، ایک حدیث میں یہ بات بھی ملی ہے، اگر کوئی آدمی مصروف ہے، اپنی جگہ پر بیٹھے بیٹھے نہیں پڑھ سکتا ہے، چلا گیا تب بھی 80 مرتبہ پڑھے گا انشاءاللہ۔ بولو دینے والا کون ہے؟ اللہ۔ اللہ رب العالمین پھر بھی اس کے 80 سال کے گناہ معاف فرما دے گا، اور 80 سال کی عبادت کا ثواب اس کے نامہ اعمال میں لکھ دے گا۔ بس اللہ سے دل سے دعا کر لو، اللہ ہم سب کو جتنے دن غفلت میں گزر گئے معاف فرمائے، جتنے دن باقی ان کی قدردانی کی توفیق و سعادت نصیب فرمائے۔ اعتکاف کرنے والے احباب کے سامنے انشاءاللہ جب بیٹھیں گے تو مسائل ان کے سامنے آ جائیں گے، لیکن اگر آج بیٹھنا چاہتے ہیں جو احباب، تو مغرب کی نماز سے پہلے اپنا بستر لے کر آ جائیں گے۔ مغرب کی نماز سے پہلے پوری تیاری کے ساتھ مسجد میں آ جاؤ، اور اس استحضار کے ساتھ اعتکاف میں بیٹھنا ہے کہ کسی نے ہماری تشکیل کی اور ہم بیٹھ جاوے، ویسا نہیں، بوجھ نہیں۔ اللہ میں تیرا مہمان بننے والا ہوں، آج مجھے وہ موقع ملا ہے کہ زندگی میں تیرا مہمان بن جاؤں۔ بولو ہم کسی بڑے آدمی کے مہمان بنتے تو دل کتنا خوش ہو جاتا ہے کہ فلاں آدمی کے گھر پر میں نے کھانا کھایا ہے، فلاں آدمی کا میں مہمان بنا ہوں۔ تو مسجد بولو کس کا گھر ہے؟ اللہ کا گھر ہے، اور جو اللہ کے گھر میں آیا وہ کس کا مہمان ہوتا ہے؟ اللہ کا مہمان ہوتا ہے۔ بولو ہمارے گھر میں کوئی آتا ہے تو ہم اپنی حیثیت کے مطابق اس کا اکرام و احترام کرتے کہ نہیں کرتے؟ اس کے مقام کے مطابق۔ مولانا آئے تو اس کا ایک الگ مقام ہے، کوئی عام آدمی آئے تو اس کا ایک الگ مقام ہے۔ اس اعتبار سے ہماری مہمان نوازی ہوتی ہے، لیکن پیدا کرنے والے اللہ کے ہاں تو سب بولو برابر ہے، غریب بھی برابر، امیر بھی برابر ہے، مولوی بھی برابر، مولوی نہ ہو وہ بھی برابر۔ اللہ کے نزدیک تو کون عزت والا ہے؟ جس کے دل میں بولو اللہ کا ڈر ہے، جس کے دل میں اللہ کا خوف ہے، تو اللہ پاک ہمارا ضرور اکرام و احترام فرمائے گا۔ بس اللہ سے دل سے دعا کر لو، اللہ ہم سب کے لیے باقی دن عافیت کے ساتھ گزارنا مقدر فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ اخلاص، استخلاص اور استقامت کے ساتھ عمل کی توفیق نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔
3 दिन کی جماعت بھی آج سے جا رہی ہے، تو رمضان المبارک کے مہینے میں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہمارے 3 دن بھی اللہ کے راستے میں لگ جائے۔ چونکہ ہر نیکی کا بھاؤ بڑھا دیا جاتا ہے، تو اللہ کے راستے میں نکلنے کا بھاؤ بھی رمضان المبارک کے مہینے میں بڑھ جاتا ہے۔ تو اب آپ کوشش یہ کریں، اس جمعہ میں بھی انشاءاللہ جماعت نکلے گی، آئندہ جمعہ میں بھی نکلے گی، جون سا بھی جمعہ آپ کے لیے عافیت کے ساتھ سیٹ ہو جاوے، اس جمعہ میں 3 دن کی جماعت میں بھی نکلیں گے، کہو انشاءاللہ۔ اللہ ہم سب کے لیے عمل کرنا آسان فرمائے۔ جانے والے احباب 10 بجے اپنا بستر وغیرہ لے کر مسجد میں تشریف لے آئے۔